الحمد للہ رب العالمین۔ درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت، تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں ہوا کے لیے، فضا کے لیے۔ نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں۔ سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے۔ سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے۔ زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے، اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا کر رہے، کہیں سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے، وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ پانی بھی۔ اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں، یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے، اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال۔ تو اس لیے یہ درخت کاٹیں، جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے، اور اس کے بجائے کیا لگائے۔ نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو، علاج کرا کرا کے تھک گئے۔ کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو۔ ایسی جگہ جاؤ جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں، نیم کے درخت، وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو۔ انہوں نے کیا، چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے، واللہ عالم۔ یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں، اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال سنا ہے، واللہ عالم۔ جو چیز یقینی نہیں ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سنا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال نیم کا درخت صحت کے لیے، نیم کے پتے صحت کے لیے اچھے، نیم کی ڈنڈی صحت کے لیے اچھی، مسواک نیم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور درخت لگانے کی اسلام میں فضیلت کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی درخت لگایا، جب تک پرندے اس سے کھاتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قبر میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اس کے نیچے سایہ کرے گا، کوئی بیمار اس کی ہوا سے ٹھیک ہوگا، کوئی گرمی کی شدت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا، تو ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اتنا فائدہ ہے درخت لگانے کا، تو بھر بھر کے لگائیں درخت، یہ والا کاٹیں اور اس کی بجائے نیم کا